الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک
ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماہ ذوالحجہ کی آج 4 تاریخ ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں یقیناً آپ اپنے عالم دین سے، اپنے خطیب سے اس ماہ مبارک کے فضائل اور بالخصوص اس کے پہلے 10 یا 13 دنوں کے کچھ احکام اور آداب سن چکے ہوں گے۔ یاد دہانی کے طور پر چند چیزیں میں بھی بیان کروں گا، اور اس میں پھر ایک بڑا عمل جو اس پر سب کی توجہ ہے 10ویں ذی الحجہ کی، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اور کیا پیغام ہے۔ پھر عید کو ہم کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح مناتے ہیں، اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک عام سادہ سی بات سمجھتے اور جانتے ہیں، کوئی بھی گناہ ہے، لیکن آپ روڈ پر گناہ کرتے ہیں، اس کو معاشرہ کسی اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہی گناہ اگر آپ مسجد میں کریں تو پھر لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کم از کم اس کو تو معاف کر دیتے، مسجد میں تو ایسا نہ کرتے۔ یہ بات کہی جاتی، مسجد میں وہ گناہ بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جن ایام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جن کا تقدس بیان کیا جاتا ہے، جن ایام میں نیکیوں کے درجات اور ان پر اجر و ثواب پڑ جاتا ہے، ان ایام میں اگر یہ بندہ مومن گناہ کرے گا تو وہ گناہ بھی پھر اسی طرح بڑا گناہ تصور کیا جائے گا عام دنوں کی بنسبت۔ پہلا نقطہ تو یہ سمجھ لیجئے۔ اچھا، رمضان المبارک میں بہت حد تک اویئرنس آ جاتی ہے اور ہم سب محتاط ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ رمضان کے بعد بھی وہی لائف سٹائل رہے، اصل مقصد تو یہ ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات حیران کن میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا غور کریں، کچھ آیات کچھ احادیث کو سامنے رکھ کر، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے بھی کچھ چیزوں کے متعلق ان ایام میں فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ایک میسج یوں محسوس ہوتا ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ان ایام میں کئی ایک عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ وہ اصل ہے، باقی چیزیں ہم نے ایڈ کی کہ قرآن پاک کی تلاوت، اور اس کے بعد تراویح سنت، پھر زکوٰۃ بھی ہم نے شیڈول بنایا، شریعت نے نہیں پابند کیا تھا کہ آپ رمضان ہی میں دیں گے زکوٰۃ، اور صدقہ خیرات بھی یہ ہم نے بنایا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔
اب ان ایام میں ذرا غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3-4 احادیث ایسی ہیں جن کا پیغام یہ ہے کہ ان ایام میں کی جانے والی کوئی بھی نیکی اس کی اتنی فضیلت ہے، اور پھر یہ ایام اتنے افضل ہو جاتے ہیں کہ پورے سال سے یہ دورانیہ افضل ٹھہرتا ہے اگر بندہ مومن اپنے آپ کو اس ٹریک پر لے آئے۔ ہاں، وہ بندہ، اس کا درجہ 1 نمبر بڑھ جائے گا جو جہاد کے لیے گیا، جہاد میں شریک تھا اور وہاں شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں جان اس نے دے دی۔ صرف وہ، باقی کیونکہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان دنوں میں یہ ذکر و اذکار اور یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آلریڈی ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں فتوحات چل رہی ہیں، ویسے تو رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی منع ہے، لیکن اگر دشمن اٹیک کر دیتا ہے تو مسلمان اپنی ڈیفینسو وار تو کرے گا۔ اس طرح کی سچویشن میں اگر جنگ رک سکتی ہے، روک کر اپنے آپ کو ان عبادات کے لیے وقف کر لو، حالات ایسے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں روک سکتے تو ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھو، اور جو بندہ اس میں شہید ہو گیا اس کا درجہ ان لوگوں سے بڑھ جائے گا۔ ادروائز جو لوگ ان ایام میں باقی نیکیوں میں مصروف ہیں ان کا درجہ بہت اوپر ہے۔ اب اس میں ساری باتیں آپ علماء کرام سے سن چکے ہوں گے، تکبیرات بھی آ گئی، روزے بھی آ گئے، خاص طور پہ پھر یوم عرفہ کا روزہ، پورے 10 دنوں کے روزوں کی بات ہے، 10ویں کو چھوڑ کر 9 دنوں کے روزے کی بات، اور پھر خاص طور پہ یوم عرفہ۔ پھر اس کے بعد مالی قربانی، مال، یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں مال ہی خرچ کرتے ہیں نا۔ پھر انہی ایام میں حج بھی ہے، ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مگر ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے چند چیزیں منتخب کر لی ہیں، بس نمبر 1 پہ یہ رکھ لیا کہ قربانی کی تیاری کرنی ہے، نمبر 2 پہ یہ ہے کہ بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک، یا جس کو زیادہ اویئرنس ہے تو تکبیرات کی طرف بھی آ گیا کہ چاند نظر آنے کے بعد 13 ذی الحجہ تک جو تکبیرات کا حکم اور سنت ہے، اور کئی صحابہ کرام تو جان بوجھ کے لوگوں کو سنانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ان کی یاد دہانی کے لیے، معاذ اللہ ریاکاری کے لیے نہیں، کہ لوگ مجھ سے سن کر وہ بھی یہ پڑھنے لگ جائیں۔ جو گیدرنگ کی جگہ ہیں، جیسے اس وقت تو بازار ہی ہوا کرتے تھے، تو وہاں جا کر اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے تاکہ ان کو بھی یاد آ جائے اور یہ بھی پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، ذی الحجہ کے 10 دن چل رہے ہیں تو ہم تکبیرات پڑھیں۔ یہ 2-3 چیزوں تک ہم محدود ہو گئے ہیں، کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ایڈ کر لیں، نمازوں کی پابندی بھی ایڈ کر لیں، یہ ساری عبادات ہیں نا۔ اور جب ساری وہاں مطلقاً بات کر دی کہ نیکیوں کی فضیلت اتنی بڑھ جائے گی کہ سال کے باقی تمام ایام سے زیادہ، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اس نے بونس کے طور پہ ہمیں یہ ایام عطا فرمائے اور ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے۔ بہانہ مل گیا، ہمیں موقع مل گیا، تو اس کو غنیمت جانیں۔
اسی طریقے سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، چیٹنگ فراڈ چھوڑ دیں، کاروبار کرتے ہوئے ہاں جی میٹر کا ریٹ بتا کے گز سے ناپ کے دے دیں، یہ ذرا چھوڑ دیں، میڈ ایز جاپان کو میڈ ان جاپان کہہ کے نہ بیچیں، یہ پھر گناہ بھی بڑا گناہ تصور ہوگا نا پھر ان ایام میں۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے کلچر اور ثقافت کے حوالے سے بھی، کہ جو لوگ ماشاءاللہ قربانی کے لیے تیار ہیں، عام دنوں میں وہ شیو کرتے تھے، چاند نظر آنے کے بعد مسئلہ سنا ہوا کہ جی قربانی کرنی ہے تو میں شیو نہ کروں، جیسے باقی بال نہیں کٹوانے تو شیو بھی نہ کروں۔ بڑی اچھی بات ہے، بغیر شیو کیے آ جائے بیٹھے ہوں گے، تو کیا آج وہ برے لگ رہے ہیں؟ فیس برا لگ رہا ہے؟ باقی ایام میں جمعے کی تیاری کی جو سنتیں بتائی ہوئی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ مومن جمعے کے لیے جانا چاہ رہا ہے اور فریش ہو رہا ہے، شیو بھی کر رہا ہے، فریش جمعہ پڑھنے جا رہا ہے جمعے کی تیاری میں۔ غلطی کرتے تھے، آج بغیر شیو کیے فریش نہیں ہے آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سنت پر آپ نے عمل کیا تو ذرا غور کریں کہ پھر 10ویں ذی الحجہ کے بعد بھی اس پر عمل ہے، گناہ ہی رہے گا نا بعد میں بھی۔ اچھا خواتین پردہ جمعہ پڑھنے آئی ہوں گی، یہ بھی ہم بھولے ہوئی ہیں کہ اگر ان 10 ایام میں نیکیوں کی بڑی فضیلت ہے، رمضان میں آپ تراویح پڑھنے آتی تھیں عبایا برقعے میں حجاب میں پردے میں، تو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں آج جمعہ پڑھنے آئی ہیں تو اس میں بھی اسی، یہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر عید کی نماز پڑھنے آئیں گے، وہاں یکسر بالکل اور نظارہ ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی شادی کے فنکشن میں جا رہے ہیں اس طرح تیار ہو کے عید کی نماز میں ہماری خواتین۔ تو ذرا غور کرنے کی چیز ہے یہ، جہاں آپ فضائل سنتے ہیں وہاں اس پر بھی غور کریں کہ پھر ان ایام میں جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ بھی بڑے تصور ہوں گے۔ اب اس کے بعد دوسرا نقطہ قربانی کے حوالے سے، بڑی عجیب بات ہے، بڑے فخر کے ساتھ ہم ایک کنات لگا کے راستہ بند کر کے وہاں اپنے قربانی کے جانور باندھ دیتے ہیں۔ سنت ابراہیمی پر عمل ہونے جا رہا ہے اور پبلک کو راستہ بند کر دیا، یہ تکلیف دی وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئیں۔ قربانی کے یہ جانور گوبر کر رہے ہیں، ان کی غلاظت وہیں پڑی ہوئی ہے، آس پاس سے والے لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن گیا۔ قربانی کے جانور ہیں جی، کوئی اگر کہہ دے تو بھائی آپ یار چند دن صبر کر جاؤ یار، کیسے پڑوسی ہو یار، اس کو کوستا ہے، چند دن صبر کر جاؤ یار، قربانی والے دن ذبح ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، چند دن آپ نہیں صبر کر سکتے۔ اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ کے رسول آخرت پر ایمان ہے نا، تو وہ خبردار ہو جائے کہ اس کے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ قربانی والے دن تو پھر خیر سے گوشت سنبھالنا ہوتا ہے، باقی غلاظت وغیرہ وہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ بلدیہ والے آئیں گے۔ اصول یہ ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، پہلے آپ وہ غلاظت اٹھائیں، صفائی کریں، بعد میں اپنا گوشت گھر لے کے جائیں۔ ان عبادات سے، ان نیکیوں سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ یہ کام ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ کڑوی باتیں ہیں لیکن ضرورت ہے، یہی وقت ہے سنانے کا بھی، سننے کا بھی، کیونکہ عمل کرنے کے یہ دن اگلے جمعے سے پہلے آ رہا ہے۔
اب اس کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ الانعام کی 161 اور 162 اور 163. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کیا زبردست الفاظ ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو آپ سب سنتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، وہ واقعہ آپ کو نہیں سنانے لگوں. لیکن ایک بات کہوں گا کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ اتنی رعایت کی ہے کہ تصور سے باہر. انبیاء کرام کے جو فضائل ہیں، جو ان کا مقام ہے، وہ تو ہے ہی ہے نا. لیکن اگر دوسرا چیپٹر کھولیں تو نبیوں کو اللہ نے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا، ان پر آزمائشیں زیادہ آئیں. ہم سے کہیں ہمیں تو آزمایا ہی نہیں. سچی بات یہ ہے، ان کے مقابلے میں ویسے آزمائشیں ہیں ہمارے پاس بھی، لیکن ان کے مقابلے میں نہیں. پچھلے دنوں ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، چند سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک خاتون بڑی لمبی عمر پائی، 120 سال سے زیادہ، یہیں کراچی میں. تو اب آخری عرصے میں ان کے بچے ان کو لے گئے اور ویل چیئر پہ انہوں نے حج کیا. واپس آئیں تو انہوں نے کہا ہے یہ حج ہے، اب کیا رہا کرنے کو. اور انہوں نے بتایا جب میں پہلی مرتبہ حج کرنے گئی تھی، کوئی ارلی 60s کی بات بتائی، تو جدہ سے اونٹ پر گئے تھے مکہ مکرمہ. ٹھیک ہے، یہاں سے شپ پہ گئے اور جدہ سے اونٹ پر گئے مکہ مکرمہ. تو وہاں کیا سہولتیں اس وقت تھیں. اب جب انہوں نے ان کو کمپیئر کیا آج کے اس دور سے، آج سے بھی 15 سال پیچھے لے جائیں نا، کہ کس طرح ایئر کنڈیشن، ٹھنڈا پانی، روڈ، گاڑیاں اور پھل، ہر چیز کس طرح موجود ہے. پھر نے کہا اب کیا رہا، اب یہ حج ہے. یعنی ان کو ایسا لگ رہا تھا. یہی بات ہے کہ اگر آپ نبیوں کی تاریخ پڑھیں، ان پر کیا کیا آزمائشیں آئیں، تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہیں ہم تو سوکھے سوکھے جنتی بن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے لیے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا جو واقعہ ہے، آپ دیکھیں نا، 80 سال تو سارے مورخین مانتے ہیں نا، کچھ نے 86 سال بھی کہا، لیکن 80 سال کو ہی لے لو، تھوڑا عرصہ ہے کہ مستقل اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اولاد چاہیے. اتنے طویل عرصے کے بعد رب نے فیصلہ کر دیا. اب بیٹا ملا تو کیا کیفیت ہوگی، خوشی کا کیا سما ہوگا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اب بیٹا ہر وقت گود میں، والدین اس کو اچھی طرح، یہ شادی شدہ جوڑا بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈال دی، جاؤ وہاں جنگل میں چھوڑا. لمحے بھر کے لیے نہیں سوچا، اللہ درخواست ہی کر لیتے، اللہ سے دعا ہی کر لیتے کہ اللہ مہربانی فرمائیے، آزمائش نہ ڈال، اللہ ایسا نہ کر سکتے تھے نا. جیسے بندہ بیمار ہو گیا، اپنی شفا کے لیے دعا مانگ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی مانگ سکتے تھے، نہیں مانگا. یہ بھی ایک نقطہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. کہاں رب تیرا آرڈر ہے، بس ختم. اب میں کیوں اپنی التجا سامنے رکھوں؟ میں نے پہلے اپنی التجا رکھی تھی، تو نے پوری کی. اب تیرا آرڈر یہ ہے، مجھے اپنی کوئی خواہش نہیں رکھنی ہے. میں کچھ نہیں ہوں، میں کسی اور کو جانتا بھی نہیں ہوں. یہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ بیوی کیوں نہ، میں نہیں جانتا ان کو. یہ سب تیری دین ہے، تیری چیزیں ہیں، میری نہیں ہیں. تیرا آرڈر ہے، بس ٹھیک ہے. اب وہ لمبا واقعہ آپ نے سنا ہوا علماء کرام سے،
وہ واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہوں، اس کا جو پیغام ہے اس پر غور کریں، بس میری دعوت یہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بیوی اکیلی، بیوی، جنگل بیابان، نوجوان عورت اور بیٹا، اور اکلوتا بیٹا، اور بالکل چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، کھلے چھوڑ کے اور ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں کہے ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اجازت دے دی، لے آئیں۔ اب پھر دوبارہ خوشی کا کیا انداز اور کیا سما اور کیا کیفیات ہوں گی۔ صرف مہینے بعد بھی اگر جیل میں کسی رشتہ دار سے ملنا ہو، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور وہ بیٹے سے یوں ملاقات، کن جذبات کے ساتھ جا رہے ہوں گے؟ لے کر آئے، اب صاف ظاہر ہے کہ شفقت پدری جوش مارے گی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اپنے بچے کے ساتھ پیار کریں گے۔ ادھر سے اگلا امتحان آ گیا جو اللہ نے کسی اور پر نہیں ڈالا، پوری مخلوق میں وہ حضرت ابراہیم پر ڈالا، اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب یہاں بھی وہی بات، کیا ہم سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے مانگے؟ وہ اکلوتا بیٹا بھی ذبح کروا رہے، ہمیں تو اگر 6 بچے ہیں، 6 بیٹے دے دیا، اب 1 ذبح کر دو، کر سکتا تھا نا؟ کتنی بڑی رعایت کی ہے، 12 بھی ہو جائے۔ بھی پچھلے دنوں ایک صاحب کی عمر بتائی اور ان کے اولاد اور پھر ان کے نواسے نواسیوں کو 150 سے اوپر بنتے تھے، افریقن تھے۔ اللہ نے نہیں مانگا ایک بھی کہ ذبح کر دو میرے راستے میں، کتنی بڑی رعایت ہے۔ تو اب ذرا وہ ذہن میں لائے نا کہ ان کے ساتھ کیا تھا، ہمارے ساتھ کتنی رعایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بات میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے نبیوں کا بھی سردار بنایا، ان کی سیرت پڑھے نا۔ 13 سال مکہ میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ پھر آبائی وطن چھوڑ کے چلے گئے، اور کیا سٹیٹس تھا نبوت کے اعلان سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے اس جیسا بندہ نہیں دیکھا ہم نے۔ یہ عزت مقام، توحید کی خاطر پھر دشمنی مول لی، ساری تکلیفیں برداشت کی، بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کی، بیویوں پر تہمتیں برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، وطن چھوڑا، مدینہ چلے گئے۔ وہاں بھی ظالموں نے آرام کا سانس نہیں لینے دیا، 8 سال تک، 21 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی ہستی۔ کیا وہ آزمائشیں ہم پر آئیں؟ اسی پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں ان آزمائشوں میں نہیں ڈالا۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہے نا، آزمائشیں بھی ہیں لیکن زیادہ تو ہمارے کرتوت ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، رب خود فرما رہا ہے، ہماری طرف سے نہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ اب آپ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اپنا لائف سٹائل دیکھ لیں، رمضان میں بھی کیا کچھ اور ان دنوں میں بھی کیا کچھ۔ چند نیکیاں اگر کر رہے ہیں تو دوسری طرف بلنڈر کتنے کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہیں کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارے اوپر کرپٹ حکمران مسلط ہو گیا، ہمارے اوپر یہ ہو گیا، کس کو بلیم دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ پہلے میں اپنے گریبان میں تو جاؤں، میں نے اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفا کی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا اکلوتا بیٹا ذبح کر دو، اب لوگوں نے اپنے اپنے الفاظ بنائے، خطباء حضرات نے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے۔ بہرحال کوئی حرج نہیں ہے کہ جو جذبات تھے یا جو پیغام تھا وہ تو یہی تھا
کہ اللہ تو نے سمجھا کہ مجھے ابراہیم اسماعیل تجھ سے زیادہ پیارا لگنے لگ گیا، جو میری تیرے ساتھ محبت اس میں اسماعیل رکاوٹ بنے گا، اسماعیل کو میں آپ سے زیادہ محبت دوں گا؟ اللہ ایسا نہیں ہے، یہ لے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو بات آپ دیکھیں اس میں جو پیغام ہے وہ صرف بیٹا نہیں، سارے جذبات، سارے رشتے ناتے، سارے تعلقات، ساری جاب، سارا بزنس سب آ گیا اس میں۔ یہ چھری اس مینڈے پر نہیں چلی، ہم جو چلائیں گے وہ اس بکرے، دمبے، گائے، بیل اس پہ نہیں، حقیقت میں یہ چھری جو چلانے کا حکم ہے وہ یہ ذرا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ جھوٹ پہ چھری چلاؤ، رشوت پہ چھری چلاؤ، زنا پہ چھری چلاؤ، شراب کی فیکٹری پر چھری چلاؤ، گالی گلوچ والے کلچر پہ چھری چلاؤ، کافروں والے کلچر اور ثقافت پر چھری چلاؤ، نافرمانی اور بغاوت پر چھری چلاؤ۔ یہ ہے پیغام۔ صرف جانور ذبح کر دیا، گوشت بانٹ دیا اور ختم۔ ٹھیک ہے، یہ تو رب کی نوازش ہے کہ بس وہ قبول فرما لے، ورنہ فوراً گوشت سے فارغ ہو کر ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ نماز ہے نا، ہماری نمازیں بھی ساری رسمی ہیں، یہ بس رب سے یہی درخواست کہ اللہ قبول کر لے۔ لیکن اگر بات میرٹ کی ہو، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میری نماز اس میرٹ پر ہے جو مطلوب ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کوئی کر سکتا ہو، میں تو نہیں کر سکتا۔ ایک نماز بھی میں تو اپنی زندگی کی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ واقعتاً پورے اس معیار پر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سکھایا، بتلایا۔ ہم اتنے کمزور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہو رہی کہ یہ سارے نیک اعمال، ان کو ہم نے رسومات بنا لیا ہے۔ رسم کیا ہوتی ہے کہ بس صرف وہ کاروائی کرنی ہے، اس کے بعد سمجھنا کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو پیغام ہے اس پر غور نہیں کرنا ہے، اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرنا ہے۔ پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، پروفیسر بھی تھے پنجاب یونیورسٹی میں، کافی سال پہلے فوت ہو گئے۔ ان کا ایک خطبہ پنجاب یونیورسٹی کی مسجد میں انہوں نے دیا تھا، نوجوانوں سے وہ مخاطب تھے، اور انہوں نے جو باتیں کی، بات چلی تھی عید میلاد النبی سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا غور کرو کہ وہ جو کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ، اور دوسری طرف تم مسلمان جو عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرتے ہیں، ذرا فرق نکال کے مجھے دکھاؤ، بتائیں۔ کہا ذرا مجھے فرق نکال کے دکھاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ فرق نکالتے ہوئے پھر اپنا منہ چھپانے لگو کہ ان سے بدتر نکلو۔ وہ عقیدہ ان کا باطل ہے جو بھی ہے، اس لحاظ سے وہ بہت بڑے خسارے میں، لیکن جس باطل پر وہ عمل پیرا ہیں، جس پر وہ جس کو تسلیم کر کے بیٹھے ہیں، اس پر وہ کتنا عمل کر رہے ہیں، اور جس حق پر آپ کو بڑا فخر اور ناز ہے اس پر آپ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کا ایک پروگرام کر کے سمجھ لیا کہ جنت کی ٹکٹ مجھے مل گئی، میں سیدھا جنتی ہو گیا، بس میں نے میرا پیارے نبی کا دن منا لیا۔ یہی بات قربانی کی ہے۔ جانور ذبح نہیں کر رہے ہم، یا جانور ذبح کروانا صرف مقصود نہیں ہے، اپنی تمام تر ناجائز خواہشات کی گردن پہ چھری چلانے کا نام قربانی۔
گناہوں کی خواہشات کی گردن پر چھری چلانے کا نام قربانی ہے. اور آپ اگر دیکھیں جانور ہم تو لاتے عید والے دن ہیں, بہت سارے لوگ کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے, لا کے ذبح کر دے تو جانور کیا, وہ تو پیسہ لگا اور جانور گیا. وہ مالی قربانی ہو رہی ہے, جو جانور کی قربانی والا کنسپٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور وہ یہ تھا کہ آپ چلیں, اللہ نے آپ سے بیٹا یا بھائی قربان کرنے کا حکم نہیں مانگا, عمل جانور ذبح کرنے کا عمل مانگا ہے, اس کا حکم دیا ہے. تو وہ بھی تو غور کریں, وہ جانور وہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی خدمت کی, اس کو پالا پوسا, حتیٰ کہ آپ کے دل میں گھر کر گیا, آپ کو اس جانور سے محبت ہو گئی. اب آپ اس کو اللہ کے حکم پہ ذبح کر رہے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, اس کے ساتھ محبت کر کے پھر اس کو ذبح کریں. اصل تو یہ ہے نا جانور کی قربانی, تو اس کے پیچھے بھی یہ ہے, محبت کو قربان کر رہا ہے. ذبح جانور ہو رہا ہے لیکن قربان حقیقت میں محبت کو کر رہا ہے. کس کے لیے؟ رب کی خاطر. اب یہ جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا یہی پیغام ہے, قل ان صلاتی, نماز اللہ پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے نہیں, مسجد کے برابر میں گھر ہے اور نہیں آتا پڑھنے, مسجد کی انتظامیہ, مسجد کے ساتھی گھر آ جائیں گے پوچھنے کے لیے, اس کے لیے نہیں. یا لیبر طبقہ ظہر اور عصر کی نماز ضرور پڑھنی ہے کہ آدھا گھنٹہ بریک مل جاتی ہے, تھوڑا ریسٹ مل جاتا ہے, ایک دن کی دہاڑی بھی بچ جاتی ہے, اگلے دن کام نکل آتا ہے. یہ نہیں, بس صرف تیرے لیے, صرف تیرے لیے 1 گھنٹہ ایکسٹرا کام کر دوں گا لیکن نماز نہیں چھوڑوں گا. ماں باپ پوچھے نہ پوچھیں, پڑوسی پوچھے یا نہ پوچھیں, مالک تیرا حکم ہے, میں تیرے لیے آیا ہوں مسجد میں. وہ نسکی قربانی, تو نے حکم دیا ہے جانور ذبح کرنے کا, میں کسی اور کی بات نہیں, تیرا حکم مان رہا ہوں, یہ جانور تیرے نام پہ ذبح کر. اللہ اکبر. اس کے بعد زندگی اور موت کی بات بھی کر دی, میری زندگی بھی موت بھی للہ رب العالمین. اب یہاں پر بڑا مسئلہ توحید بھی آیا. عجیب دنیا ہے, اور اللہ نے اسی لیے فرمایا ما قدر اللہ کا قدر, لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں, میری قدر نہیں کی. بھائی یہ کائنات کس کی ہے؟ سارے کہیں گے اللہ کی ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ دانا جو آپ زمین میں کاشت کر رہے ہیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. یہ آپ کو ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. اچھا اس زمین سے یہ جو سبزہ نکلا, گھاس نکلا, کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا. یہ جو اس سے پھل یا سبزی یا غلہ آپ کو ملا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اچھا یہ آپ نے بھوسا چارہ جانور کو کھلایا, جانور کس نے دیا؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ بھوسا چارہ جو بنا یہ کس نے بنا؟ اللہ نے بنایا. یہ سارا کچھ تو اللہ نے بنایا. ذبح کرتے وقت آپ کبھی علی حجویری, کبھی فلاں, کبھی فلاں, کبھی فلاں, کبھی فلاں, پہلے ساری چین پر آپ کا جواب تھا اللہ 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 اللہ. اور ذبح کرتے وقت آپ کہاں چلے گئے؟ اسی طرح باقی چیزوں کی نظر و نیاز اور وہ سارا, وہ موضوع ہمارا نہیں ہے, لیکن اس آیت کے تحت سمجھنا ضروری ہے. اور دی ہوئی نعمتیں ساری اللہ کی ہیں, تو رب کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نہیں دی جا سکتی, وہ اس کی ملکیت ہے. فوراً آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ طاقتور ہو گئے اللہ سے, یا یہ عمل ٹھیک ہے. ایک ڈھیل دی, ایک مہلت دی ہے, اور نبی نے تو حد کر دی سمجھانے میں. بنی اسرائیل کے 2 بندوں کا واقعہ سنایا نا صحیح بخاری شریف میں.
مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں گیا، دوسرا جہنم میں گیا۔ صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھنے لگے اللہ کے حبیب، مکھی کیڑا اتنا دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، اس پر ایک کو جنت مل رہی ہے دوسرے کو جہنم۔ آپ نے فرمایا بات صرف مکھی کی نہیں ہے، اس کیڑے کو مت دیکھو، اس کے پیچھے ایک پورا نظری آئیڈیالوجی ہے، پورا ایک فلسفہ ہے۔ تو اس نے غیر اللہ کے نام پہ دی، اس نے کہا مکھی تو ہے، حقیر جانا نا اس نے۔ میں نے کہا سلان یہ نہیں کیا، بدبختوں کی بدبخت ضد پہ اترے ہوئی ہیں، مشرک پاگل احمق، ان سے جان چھڑانی ہے، کیا کریں؟ جان بچائی، مکھی دی غیر اللہ کے نام پہ، سیدھا جہنم میں گیا۔ دوسرا اڑ گیا، اس نے کہا نہیں، اس کیڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر یہ معاملہ ہے تو جس نے اس کو پیدا کیا اسی کے نام پہ قربان ہوگی، تو میری گردن کیا، میرے جیسے لاکھ لوگوں کی گردنیں کاٹ دو تب بھی نہیں دوں گا۔ گردن کاٹ دی، فرمایا سیدھا جنت میں گیا۔ کون کامیاب ہوا؟ آج کتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی کس کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں؟ جو پاس ہوا۔ ہم بھی سارے پاس ہونا چاہتے ہیں، فیل تو کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا۔ تو اب ذرا غور کریں کہ کیا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے؟ قربانی کرنے کے لیے بھی ہر عبادت کے پیچھے پہلی شرط ہی عقیدہ ہے۔ عقیدے میں اگر شرک موجود ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ قربانی ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، ویلفیئر کے کام بھی۔ ہاں دنیا میں آؤٹ پٹ ملتی رہے گی، اللہ کے ہاں تو جتنے لوگ قربانی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جانور خرید چکے ہیں، خریدنے والے ہیں، اللہ کے نام پہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، پہلے دیکھیں کہ ذرا میرے دل کی کیفیت وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام، وہ پیغام میں نے سمجھا ہے، اس پر عمل کے لیے میں کتنا تیار ہوں۔ یقیناً ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جو نبیوں کا معیار، نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش تو فرض ہے نا، سوچنا تو ہے، اس پیغام کو سمجھنا تو ہے۔ تو یہ چند باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں، اس کے بعد عید، اور عید کے بعد پھر قربانی، اور قربانی کے بعد فوراً اپنی لائف جو ہے وہ 180 ڈگری پہ چینج نہ ہو جائے، یہ ساری بری خواہشات، برے جذبات، قربان کرنے کا جذبہ بعد میں بھی رہے، پھر تو ہم نے قربانی کی ہے اور اس سے کچھ سیکھا ہے۔ اگر 13 ذی الحجہ کو ہم ساری ان عبادات سے اور ساری جذبات سے اور ساری خواہشات فارغ ہو گئے تو بس رسم ادا کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار اور مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ دو اعلانات ہیں، ایک تو یہ کہ اسی مسجد میں جو سولر سسٹم لگا ہوا ہے اس کے تحت اب وہ سولر سسٹم پر چلنے والے پنکھوں اور لائٹس وغیرہ کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے تعاون مانگا گیا ہے، اور ان دنوں میں یقیناً ایمان ذرا زیادہ جو ہے وہ تازہ ہے تو اس پر بھی خرچ کیجیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ 50 خاندان اندرون سندھ میں جو مسلمان ہو رہے ہیں ان پر بھی کچھ اخراجات کرنے ہیں ادارے کی طرف سے انہوں نے، تو انتظامیہ کے ساتھ اس سلسلے میں بھی رابطہ کر کے ضرور اپنا حصہ ڈالیے۔ اور عید کی نماز انو بھائی پارک ناظم آباد 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ یہ شیخ مفتی عبدالوکیل ناصر صاحب جو ہے وہ عید پڑھائیں گے، تمام ساتھی اپنی فیملیز کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.